السلام علیکم پاکستان، میں عاطف خٹک ہوں۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم اس موڑ پہ آئے ہیں جہاں نیوٹرل پھر جانور ہو گیا ہے۔ چند دن پہلے عمران خان نے مطالبہ کیا تھا کہ فوج نیوٹرل ہو جائے۔ عمران خان کی بہن نے یہ مطالبہ عمران خان کو ایٹریبیوٹ کر کے کیا تھا، اور ان کی قیادت بھی عمران خان کے بیہاف پہ یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ فوج موجودہ سچویشن میں نیوٹرل ہو جائے۔ لیکن آج ایک بار پھر عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے تو ایسا نہیں کہا، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، میں نے تو یہ کہا ہے کہ فوج غیر سیاسی ہو جائے۔ اور عمران خان خود جب نیوٹرل کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہ سکتا، وہ یا رانگ کے ساتھ ہوتا ہے یا رائٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان میں شعور ہوتا ہے اور وہ سیاسی ضرور ہوگا۔ فوج میں بھی تو انسان ہوتے ہیں، اور اب ایک طرف وہ نیوٹرل کو جانور کہہ کر دوسری طرف کہتا ہے کہ فوج بھی غیر سیاسی ہو جائے۔ فوج کا ایک آئینی کردار ہے، اور جب وہ فوج سے کہتی ہے کہ آپ غیر سیاسی ہو جائیں، تو فوج جب غیر سیاسی ہوتی ہے، فوج جب اپنے آپ کو غیر جو ہے وہ متعلقہ کرتی ہے، لا تعلق کرتی ہے کسی سیاسی معاملے سے، اس میں بھی عمران خان جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے۔ لیکن چلیں، ایک مرتبہ پھر چند دن پہلے کی کہی ہوئی بات عمران خان نے واپس لے لی اور اپنا جو ہے وہ ان کی اپنی جو روایت ہے وہ برقرار رکھی۔ اس کے علاوہ راولپنڈی کی فضاؤں میں جہاں شاید لوگوں کے دلوں میں تو یہ نعرے گونجتے ہوں، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ راولپنڈی میں حافظ حافظ کے نعرے لگے۔ پھر وضاحت یہ دی گئی کہ یہ حافظ تو جو ہے وہ جماعت اسلامی والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی حافظ حافظ کے نعرے جب لگ رہے تھے تو اس میں کوئی کہتا کہ یہ جماعت اسلامی والا حافظ ہے تو زیادہ بہتر ہوتی، کلیئرٹی آ جاتی۔ اس کے علاوہ آج بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک ایسا اجلاس تھا جس میں ایک گیسٹ کو آنر کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اجلاس تھا، ساتھ میں ارشد ندیم کے حق میں قرارداد پاس کرنے کے لیے بھی تھا۔ تو اس اجلاس میں سیاسی باتیں کر دیں، اور بلاول بھٹو نے یہ جو ہے وہ بادی نظر میں کہا کہ ملک میں ہر معاملے میں مداخلت کرنے والا ایک ادارہ ہے، وہ ہے جوڈیشری۔ پہلے سیاستدان، خاص طور پر پیپلز پارٹی، وہ فوج کو مورد الزام ٹھہراتی تھی، لیکن آج چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہر ادارے میں مداخلت کرنے والا اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ سپریم کورٹ ہے۔ پھر انہوں نے اس کو بنگلہ دیش کے ساتھ جوڑا، جو بنگلہ دیش میں ریسنٹ فال آف گورنمنٹ ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ، وہاں کے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو گویا انہوں نے یہاں بھی بتایا کہ یہاں بھی جو سپریم کورٹ کے ریسنٹ فیصلے، خاص طور پر جو مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں بھی شاید کچھ ایسا ہو سکتا ہے، اور انہوں نے کوٹ اینڈ کوٹ جو ہے وہ متنبع کیا حکومت کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، کہ ہماری اس لڑائی میں، اس تقسیم اور نفرت کی سیاست میں کوئی اور فائدہ اٹھانے والا ہے یا فائدہ اور اٹھا لے گا۔ جب بات ہم سپریم کورٹ کی کر رہے ہیں اور بات ہم بلاول بھٹو کے سپریم کورٹ سے متنبع کرنے کی کر رہے ہیں، تو آج ایک کیس کے دوران سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا، چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا کہ اس ملک میں بیوروکریٹ اور جرنیل جو ہے وہ نافذ کر دیے گئے ہیں، ان کی جو ہے ان کو سب کچھ، ان کی باغ دور جو ہے وہ ان کے حوالے کی گئی۔ اور آج پہلی مرتبہ وزیر اعظم کو لے کے چیف جسٹس نے سخت بات کی، اور چیف جسٹس نے کہا کہ یہ فیصلے جو بیوروکریٹ وزیر اعظم سے کراتے ہیں، یعنی یہ وزیر اعظم تو خود فیصلے کرتے ہیں، لیکن انہوں نے وزیر اعظم کو لے کے کہا کہ ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وزیر اعظم کا جو جی چاہے وہ فیصلہ کوئی ان سے کرائے۔ تو یہ بہت میننگ فل بات ہے، اور غازی فائز عیسیٰ نے ایسی بات جو ہے وہ جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں، وہ انہوں نے وزیر اعظم کے حوالے سے بہت محتاط رہے ہیں۔ لیکن اب یہ جو تھوڑی بہت آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو لے کے وہ ڈسپرٹ ہوئے ہیں، تو شاید وہ جو چین میں گویاں ہو رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو ایک چیز میں بتاؤں کہ نون لیگ کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے، آپ لوگوں نے نون لیگ کو دیکھا ہوگا
کہ وہ ایکسٹینشن کے معاملے میں آپ کہیں گے کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کی حکومتی بھی گری ہیں۔ تو جو باتیں ہو رہی ہیں کہ قاضی فائزہ کو ایکسٹینشن دی جائے گی، اب یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نون لیگ نے ہمیشہ ایکسٹینشن کا لالہ لگایا ہے، لالچ دی ہے، اور پریکٹیکل میں جب دینے کی بات ہوئی ہے تو وہ دی نہیں ہے۔ تو ایسے کہیں قاضی فائزہ صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے شاید بدگمان ہو رہے ہیں، یا شاید سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں سب ہاتھ ہو جائے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ آج سپریم کورٹ، آج پارلیمنٹ اور آج حافظ کی باتوں کے ساتھ ساتھ جس شخص کو سینٹر آف جو ہے وہ پاور سمجھا جاتا ہے، یعنی عمران خان، وہ سارے جو ہے وہ اس معاملے میں اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ جیسے کسی چیز کا بٹوارا ہونے والا ہے، کچھ جو ہے وہ تقسیم ہونے والا ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ اس وقت اپنے آپ کو ریلیونٹ، ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو کہ یہ جو کچھ ہوگا تقسیم ہوگا وہ میرے ہاتھ میں آ جائے، کیونکہ بلاول بھٹو بھی اکٹھے ہو گئے، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب بھی اکٹھے ہو گئے، حافظ کے نعرے بھی لگ گئے، اور عمران خان بھی اب دوبارہ سے جو ہے وہ نیوٹرل کو جانور کہہ رہے ہیں، اور یہ سارے معاملات جب ہو رہے ہیں یا جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ایک عبوری حکومت آئی ہے، اور اس عبوری حکومت کے حوالے سے سب لوگ کہتے تھے کہ یہ آ کے انتخابات کرائے گی، لیکن آج اس عبوری حکومت نے کہا ہے کہ ہم انتخابات تو کرائیں گے، جیسے کہ ہر ماشاء اللہ میں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں انتخابات کراؤں گا 90 دنوں میں، لیکن پھر کہہ دیتا ہے کہ چند اصلاحات جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اسٹیٹ لیول کے جو ہے وہ اصلاحات کریں گے، اور وہ اصلاحات ہم نے ہمیشہ پھر دیکھے ہیں، کبھی نظام مصطفیٰ کی شکل میں، کبھی جو ہے وہ کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، اور وہ پھر انتخابات جو ہے وہ اس کا وعدہ ایک وعدہ ہی رہ جاتا ہے۔ تو کہیں یہ سینٹرل ساؤتھ ایشیا میں جو ویو چلی ہے، یہ کہیں ہمارے ملک میں جو ہے وہ بلاول بھٹو نے آج کہہ دیا کہ لوگ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی سچویشن کو لے کے پاکستان پہ جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہیں، تو خدا نخواستہ یہ سارا سچویشن جو ہے وہ ہو جائے، کیونکہ حکومت کی طرف سے بہت پر اسراریت ہے، بہت خاموشی ہے۔ وزیر اعظم صاحب بھی جو ہے وہ پہلے غائب رہتے تھے، اب جب یہ سچویشن جب سے بنی ہے وہ خود کو جو ہم کہتے ہیں کہ دھوپ لگوانے کے لیے جو ہے وہ آ جاتے ہیں، کہیں جو ہے وہ کسی تقریب میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں، لیکن یہ سچویشن جو ہے ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ اس میں کوئی بہتری ہو، اور یہ جو چمگویاں ہو رہی ہے، جو تبصرے ہو رہے ہیں، جو تجزیے ہو رہے ہیں، یہ سب غلط ہوں، اور جیسے تیسے صحیح جس کو جو بھی حکومت کا اختیار ملا ہے، جو شیئر ملا ہے، جو عوام نے دیا ہے، اس کے مطابق وہ اپنا ڈیو جو ٹینیور ہے، جو مینڈیٹ ہے، وہ پورا کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ تجربات ہم پہلے کر چکے ہیں اور وہ ناکام ہو چکے ہیں، اب بھی ہم اس میں ناکام ہی ہوں گے۔